بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرائط الصلاة للصلاة عدة شرائط الوقت والقبلة والطہارة وغیرها اذکرها کما یلی۔ شروع کیا تھا ہم نے کتاب الصلاۃ کو کہ واجب نمازیں کون کون سی ہیں، کون سی نماز کتنے رکعت واجب ہے، کب نماز پوری پڑھنی ہے، کب نماز قصر پڑھنی ہے۔ یہ گزشتہ درس میں بات مکمل ہوئی۔ آج شروع فرما رہے ہیں شرائط نماز، کہ نماز جو شرعاً مطلوب ہے، جو عند اللہ مطلوب ہے، اس کی اپنی کچھ شرائط ہیں۔ مثلاً نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے، بے وقت پڑھیں گے تو نہ، نماز کو قبلہ رخ ہو کر پڑھنا چاہیے، غیر قبلہ رخ ہو کر نہ۔ نماز کو باوضو یا باغسل ہو کر پڑھنا ہے، لباس پاک ہو، بدن الاخر ساری پڑھیں گے۔ تو اب شروع فرما رہے ہیں شرائط نماز، یعنی جو نماز شریعت میں آپ سے مطلوب ہے، اس نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط کی فہرست میں سب سے پہلے شروع فرما رہے ہیں نماز ہائے یومیہ کا وقت، کہ صبح کی نماز اس کا وقت کیا ہے، ظہرین کی نماز اس کا وقت کیا ہے، مغربین کی نماز اس کا وقت کیا ہے۔ وقت سے مراد یہ ہے کہ شروع کب ہوتا ہے اور ختم کب۔ ختم ہو گیا تو نماز قضا ہو جائے گی، اگر اس ختم ہونے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو وہ ادا ہوگی، اور اب ابھی وقت ہوا ہی نہیں ہے تو ایڈوانس میں تو نماز ہوتی، اس لیے کہ شرائط نماز میں سے ہے وقت، کہ کس نماز کے لیے کون سا وقت شریعت میں مقرر ہے، تاکہ اس نماز کو اس کے اپنے وقت میں پڑھا جائے۔ ظاہر ہے لمبی بات ہے، شروع کر رہے ہیں یہ ظہرین سے، کہ ظہرین کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے مغرب تک، غروب آفتاب تک، مغربین کا غروب شرعی سے لے کر نصف شب تک، صبح کا طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، پھر ہر ایک پر آگے دلیل انشاءاللہ آئے گی۔ آج ہم صرف ایک بات پڑھیں گے اس درس میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ نماز ظہرین کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگلی بات جو اب سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آیا جوں ہی زوال ہوا، بس جوں ہی سورج زوال کر جائے تھوڑا سا بطرف مغرب، بس وقت شروع ہو گیا، یا زوال کے بعد بھی کچھ دیر انتظار کرنی ہوگی اور اس کے بعد نماز کا ٹائم شروع ہوگا؟ روایات دونوں قسم کی موجود ہیں۔ آیت اللہ ایروانی نے دونوں کی طرف اشارہ کیا، جیسے ان کا مزاج ہے ایک ایک حدیث لکھتے ہیں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ پہلے دلیل دے رہے ہیں اس بات پر کہ جوں ہی سورج زوال کرے بس نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد
دو روایتیں اور ذکر کریں گے کہ بعض کہتے ہیں نہیں، زوال کے بعد ایک قدم تک جب سایہ بطرف مشرق ڈھل جائے پھر ظہر پڑھی جائے، وقت شروع ہوتا ہے. اور بعض روایات ہیں ذرا ایک ہاتھ تک سایہ جب بطرف مشرق ڈھل جائے تو پھر ان کا جواب بھی دیں گے. خوب، پہلے اپنا موقف بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں شرائط الصلاۃ للصلاۃ عدۃ شرائط، نماز کے لیے بہت ساری شرائط ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے کل. وقت والقبلۃ والطہارۃ وغیرہ نذکرھا کما یلی، ایک ایک کر کے انشاءاللہ ترتیب سے تمام شرائط کو ذکر کریں گے. پہلی شرط اوقات الیومیہ، یہ جو نماز ہے پنجگانہ روزانہ کی نماز ہمارے اوپر جو 5 نمازیں فرض ہیں، ان کے اوقات یعنی ان کو ان کے اپنے وقت میں پڑھنا ہے، نہ وقت سے پہلے پڑھنا ہے نہ وقت کے بعد میں ہوگی تو قضا ہوگی. ادا کا ایک وقت ہے. وقت الظہرین شروع فرما رہے ہیں یہاں سے، ظہر و عصر کا وقت من الزوال الی الغروب، زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک. والمشہور اختصاص الظہر باولہ والعصر بآخرہ، مشہور کیا ہے؟ عین زوال کے بعد 4 رکعت پڑھنے میں جتنا وقت درکار ہے وہ وقت مختص ہے ظہر کے ساتھ، اس میں اثر نہیں ہوگی. اور غروب ہونے سے پہلے جب فقط 4 رکعت کا ٹائم رہ جائے تو وہ مختص ہے عصر کے ساتھ، اس وقت مغرب ظہر قضا ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک. وقت العشاءین، مغرب اور عشاء، اس کا وقت من المغرب الی نصف اللیل، غروب شرعی سے نصف شب تک. والمشہور اختصاص المغرب والعشاء کذالک، یعنی کیا مطلب؟ غروب شرعی کے بعد 3 رکعت پڑھنے میں جتنا وقت درکار ہے وہ وقت مختص ہے مغرب کے لیے، ابھی عشاء اس میں نہیں پڑھ سکتے. اور نصف شب سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کے لیے جتنا وقت درکار ہوتا ہے وہ مختص ہے عشاء کے لیے، اس وقت مغرب قضا ہو چکی ہوتی ہے. البتہ وَيَمْتَدُّ وَقْتُهُمَا لِلْمُضْطَرِّ، البتہ اگر کوئی مضطر ہے جیسے پانی نہیں مل رہا، کو فلاں اور مشکلات ہیں، تو اس کو گنجائش ہے اس کے لیے کہ مغرب و عشاء کو پڑھ سکتا ہے الی الفجر الصادق، صبح صادق ہونے تک. جب صبح صادق ہو جائے گی پھر صبح کا ٹائم شروع ہو جائے گا، پھر یہ قضا ہو جائے گی. ووقت الصبح، صبح کی نماز کا وقت من الفجر الی طلوع الشام، فجر یعنی صبح صادق، فجر صادق سے لے کر طلوع شمس تک. خوب، یہ تو ہو گیا حکم کہ یہ وقت ظہر کا ہے، یہ مغرب کا ہے، یہ صبح کا. والمستند فی ذالک، اب ہمیں ہر ایک پر دلیل دینی ہے پوری توجہ کے ساتھ. یعنی پہلے اس پر دلیل دینی ہے کہ ظہرین کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے، اس پر ہم نے دلیل دینی ہے. پھر اس پر دلیل دینی ہوگی کہ زوال اگر ابتدا ہے تو غروب اس کی انتہا ہے، اس پر بھی دلیل چاہیے ہوگی. اسی طرح کے مغرب عشاء صبح. فرماتے ہیں اما ان بدایت وقت ظہرین، جہاں تک یہ بات ہے کہ ظہر و عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، ابتدا یعنی ابتدائی وقت نماز ظہر، ظہر و عصر ظہرین ہم نے کہا. فرماتے ہیں فہو الزوال، وہ ہے زوال آفتاب. جب شمس دائرہ نصف نہار سے مشرق سے مغرب کی طرف جھک جائے تو ظاہر ہے پہلے سورج مشرق سے جب ابھرتا ہے سارا سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے. ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب سایہ رک جاتا ہے، یہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ سایہ پھر مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے جب سورج مغرب کی طرف ڈھلتا ہے.
اس عین لمحے کو کہتے ہیں زوال۔ ہمارے نزدیک ظہرین کی ابتدا عین زوال سے، بس جوں ہی سورج وسط سے مغرب کی طرف جھکا بس نماز ظہرین کا وقت شروع ہو گیا۔ فقد اتفق علیہ المسلمون، تمام مسلمانوں کا اس نقطے پر اتفاق ہے۔ وَلَمْ يُنْسَبِ الْخِلَافُ فِيهِ، اور علی ظاہر اس وقت یعنی وقت ظہرین کی ابتدا زوال سے ہوتی ہے، اس میں علی ظاہر کسی کی طرف کوئی اختلاف کی نسبت نہیں، سوائے 3 لوگوں کے جو صاحب جواہر نے لکھی ہیں، ابن عباس، حسن اور شعبی۔ اچھا یہ 3 کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں فَجَوَّزُوا لِلْمُسَافِرِ الصَّلَاةَ قَبْلَ الزَّوَالِ، وہ کہتے ہیں جو مسافر ہے وہ زوال سے پہلے بھی ظہرین کو پڑھ سکتا ہے۔ البتہ یہ ان 3 کی طرف نسبت ہے، باقی عام جو ہے ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہوگی۔ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، تمام مسلمانوں کا اتفاق کہ ظہرین کا وقت عین زوال سے شروع ہوتا ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، اس عین زوال سے وقت ظہرین کا آغاز، اس پر قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 78۔ اچھا کیا ہے؟ اقم الشمس لدلوک الشمس، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، یعنی نماز کو قائم کرو، ادا کرو، لدلوک الشمس، دلوک کا معنی یعنی زوال، کہ جب زوال آفتاب ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب جو عین زوال ہے، بس جو ہی زوال ہوا اس کے بعد ظہرین کا وقت شروع ہو گیا۔ وَمِنَ سُنَّتِ الشریفہ، کتاب کے بعد اگر سنت میں آئیں، احادیث میں آئیں، روایات تتجاوز الثلاثین، 30 سے زیادہ روایات موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ نماز ظہر کا وقت عین زوال سے شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ ان میں سے ایک ذکر فرما رہے ہیں کا صحیحۃ زرارہ ان ابی جعفر علیہ السلام، روایت صحیح ہے جناب زرارہ بن عیون کی امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ امام نے فرمایا اذا زالت الشمس، جب سورج زوال کر جائے، دخل الوقتان، 2 وقت یعنی 2 نمازوں کے وقت، یعنی کیا؟ الظہر والعصر، ظہر عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، اور جب سورج غائب ہو جائے، غروب کر جائے، دخل الوقتان، پھر بھی 2 نمازوں کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ کون سا؟ المغرب والعشاء، دوسری ہو گئی عشاء۔ ٹھیک، اب آیت بھی ہمارے پاس موجود جو دلوک شمس یعنی زوال شمس کی بات کر رہی ہے، روایت وہ بھی زوال شمس کی بات کر رہی ہے، اتفاق مسلمین وہ بھی زوال شمس کی بات کر رہی ہے۔ وَسَنَدُ الصُّدُوقِ إِلَى زُرَارَةَ، یہ جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل بھی کیا تو فرماتے ہیں صدوق کی جناب زرارہ تک روایت کی سند صحیح ہے، یعنی گویا یہ روایت صحیح و سند ہے۔ علامہ فی المشیخہ، یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، مشیخہ شیخ کی جمع ہے، کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کے آخر میں اپنے ان اساتذہ کا ذکر فرمایا جن سے انہوں نے روایات کو لیا، تو شیخ صدوق نے اس میں ذکر کیا کہ اس کی جو سند ہے جناب زرارہ تک بالکل صحیح ہے۔ خوب، اب روایت صحیحہ بھی آ گئی، آیت مجیدہ ہمارے پاس ہے، اتفاق مسلمین بھی آ گیا۔ وفی مقابل ذالک، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، اب اس کے مقابل میں روایات ان کثیرہ، کچھ اور روایت میں ہیں، ان کی تعداد بھی کافی ہے۔ اچھا وہ کیا کہتی ہیں؟ تدل علی ان الوقت بعد مضی فترۃ من الزوال، وہ کہتے نہیں
ظہرین کا وقت زوال کے کچھ دیر گزرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. یعنی ہم نے تو کہا نا جو ہی زوال ہوا وقت شروع، وہ کہتے ہیں نا زوال کے بعد کچھ وقت گزر جائے بعد میں ان کا ظہرین کا وقت شروع ہوتا ہے. کتنا گزر جائے؟ دو قسم کے لوگ ہیں. بعض کہتے ہیں اما بمقدار سیرورت ظل الحادث بعد زوال بمقدار ذراع. بعض کہتے ہیں کہ جب سورج زوال کر جائے اور اس کا سایہ بطرف مشرق بڑھنے لگے تو کم از کم ایک ہاتھ ذراع ہوتا ہے، یہاں سے کوہنی سے لے کر اس بڑی انگلی تک، یہ ایک ذراع، کہ جب اتنا سایہ بطرف مشرق ہو جائے گا پھر جا کر ظہرین کا وقت شروع ہوگا. ایک یہ ہے. بعض کہتے نہیں بے مقدار قدم، کہ نہیں انسان جب چلتا ہے جو عادی ایک قدم ہوتا ہے، ایک قدم جتنا سایہ بطرف مشرق ڈھل جائے گا پھر ہوگا، اور بغیر ذالک خوب اور بھی ہیں. مثال الاول الذی تتجاوز روایاتہ العاشر، 10 سے زیادہ روایات ایسی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کیا کہ جب سورج کا سایہ بطرف مشرق ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ تک پہنچے گا پھر ظہرین کا وقت شروع ہوگا. ان میں سے ایک روایت یہاں ذکر فرما رہے ہیں، وہ بھی روایت الصدوق، شیخ صدوق نے روایت کی ہے عن زرارہ عن ابی جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام سے. اچھا روایت کیا ہے جی؟ کہ معصوم فرماتے ہیں روایت کہ وہ کہتا ہے سألتہ عن وقت ظہر، راوی کہتے ہیں میں نے امام سے ظہر کی نماز کے وقت کے بارے میں سوال کیا کہ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے. فقال، تو معصوم نے جواب میں یہ فرمایا اس روایت کے مطابق ذراع من زوال الشمس، سورج کے زوال کرنے کے بعد ایک ہاتھ تک جب سایہ بطرف مشرق جو ڈھلتا ہے وہ پہنچے گا پھر ہوگا. وَوَقْتُ الْعَصْرِ ذراعان من وقت الظہر، اور عصر کا وقت ظہر کے وقت جب شروع ہوتا ہے اس کے بعد 2 ہاتھ تک جب پہنچے گا پھر عصر کا وقت شروع ہوگا. فَذَاكَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِّن زَوَالِ الشَّامِ، یہ تقریباً 4 قدم بن جائیں گے زوال شمس کے بعد، کہ شمس جب سورج نے زوال کیا تو تقریباً 4 قدم تک جب اس کا سایہ پہنچ گیا ہو. ثم قال، پھر روایت کے مطابق یہ ہے کہ فرمایا ان حائط مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا قامتاً، کہ مسجد نبوی کی جو دیوار تھی وہ ہو کانا قامتاً یعنی ایک قد آدم کے برابر تھی. وَكَانَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعٌ، اب جب سایہ ایک ہاتھ تک پہنچتا تھا صلی الظہر، پھر پیغمبر اس میں ظہر پڑھتے تھے. وَإِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعٌ، اور جب اس کا سایہ 2 تک پہنچ جاتا تھا صلی العصر، پھر پیغمبر اس میں عصر پڑھتے تھے. ثم قال، پھر فرمایا امام نے اتدری لما جعل ذراع و ذراعان، کیا تمہیں پتہ ہے کہ کیوں کہا گیا کہ ظہر کا وقت ایک ذراع سایہ ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور عصر کا 2 ذراع؟ قلت، میں نے کہا لما جعل ذالک، جناب آپ بیان فرمائیں کیوں اس کو 1 ذراع تک انتظار کا حکم ہوا کہ جب 1 ذراع تک ایک ہاتھ تک سایہ جائے پھر ظہر پڑھو، 2 تک جائے پھر عصر پڑھو. قال لمکان نافلہ، فرماتے ہیں یہ وہ جو ظہر کی 8 رکعت نافلہ ہے اور عصر کی 8 رکعت نافلہ ہے یہ اس کے لیے ہے. لک ان تتنفل من زوال الشمس الی ان یمضی ذراع، اب تمہیں اختیار ہے کہ جو ہی عین زوال ہو، عین زوال شمس سے تو وہ نوافل جو 8 رکعت ہے وہ پڑھ سکے حتیٰ کہ اس کا سایہ ڈھلتا ڈھلتا 1 ہاتھ تک پہنچ جائے.
فَإِذَا بَلَغَ فَيُّكَ ذِرَاعًا، لیکن جب شے کا سایہ ایک ذراع تک پہنچ جائے زوال سے، بدأت بالفریضہ، اب تو فوراً واجب کو شروع کر دے، وَتَرَكْتَ النَّافِلَہ، اور نافلہ کو ترک کر۔ فَإِذَا بَلَغَ فَيُّكَ ذِرَاعًا، لیکن جب اس کا سایہ 2 ہاتھ تک پہنچ جائے، بدأت بالفریضہ، تو پھر فریضہ عصر کو شروع کر دے، وَتَرَكْتَ النَّافِلَہ۔ یہ ہو گئی ایک روایت۔ اگرچہ اس مضمون کی روایتیں 10 سے بھی زیادہ ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، عین زوال سے ظہر کا وقت شروع نہیں ہوتا، بلکہ زوال کے بعد 1 ذراع، 1 ہاتھ تک سایہ اس کا پہنچ جائے پھر شروع ہوتا ہے۔ وَمِثَالُ الثَّانِي الَّذِي يَبْلُغُ رِوَایَتَيْنِ وَأَكْثَرَ، جو کہتے ہیں 1 قدم تک، وہ روایتیں 2 بھی ہیں بلکہ 2 سے زیادہ ہیں، ان میں بھی ایک روایت صحیحہ ہے سعید اعرج کی۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے امام سے سوال کیا، سألتہ عن وقت ظہر اہو اذا زالت الشمس، میں نے امام سے پوچھا کہ ظہر کا وقت کیا ہے کہ جوں ہی سورج زوال کرے بس وقت شروع ہو جائے گا؟ فقال، تو روایت کے مطابق امام نے کہا نہ، بعد الزوال بقدم، کہ زوال کے بعد جب سایہ 1 قدم تک جائے پھر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ وَنَحْوُ ذَلِكَ، خوب، إِلَّا فِي السَّفَرِ أَوْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، البتہ یہ حکم سفر اور یوم جمعہ نہیں ہے، سفر ہو یا یوم جمعہ، فَإِنَّ وَقْتَهَا إِذَا زَالَ، اس وقت ظہر کا وقت ہوتا ہے جوں ہی بس سورج زوال کرے وقت ظہر شروع ہو جاتا ہے۔ خوب، اب یہ بات ہو، اب جناب ادھر ہمارے پاس آیت مجیدہ جس نے کہا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، ادھر وہ روایت صحیحہ جن کی تعداد بہت زیادہ جو کہتے ہیں عین زوال، ادھر یہ 2 قسم کی روایات۔ آیت اللہ ایروانی جواب فرماتے ہیں یمکن الجواب، ان 2 قسم کی روایات جو کہتے ہیں ذراع اور قدم، یہ کہا جائے ان کے جواب میں بِأَنَّ النَّاظِرَ لَهَا يَفْهَمُ مِنْهَا، کہ جو بندہ ان روایات میں تھوڑا غور کرے گا، تدبر کرے گا، وہ اس بات کو سمجھ جائے گا کیا کہ ان الغرض من جعل التاخیر، کہ جہاں امام فرما رہے ہیں کہ 1 ذراع تک سایہ جائے یا 1 قدم تک، اس کا مقصد کیا ہے؟ اداء النافلہ، تاکہ اس وقت میں نافلہ پڑھی جائیں۔ جو 8 رکعات ظہر کی نافلہ پہلے پڑھنی ہوتی ہے وہ بندہ پڑھ سکتا ہے، اور جو 8 عصر کے وہ یہ اس کی خاطر ہے۔ فَمَن لَمْ تَكُنْ صَوْبَتًا فِي حَقِّ، لیکن اگر ایک ایسا نمازی ہے کہ جس پر نافلہ ساقط ہے، مثلا حالت سفر میں جہاں واجب 4 کی بجائے 2 ہو جاتی ہے، وہاں اس کی نافلہ بھی ساقط ہو جاتی ہیں، نافلہ اس پر ہے ہی نہیں۔ او لم یرد اداہا، یا وہ بندہ نافلہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا، فَبِإِمْكَانِهِ أَدَاءُ الْوَاجِبِ بِدَایَةَ الزَّوَالِ، تو پس فرماتے اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اسی واجب کو بالکل عین زوال، بس جو ہی زوال کنفرم ہو بس اسی وقت وہ اس کو پڑھ دے۔ یہ جو تاخیر تھی 1 ذراع یا قدم والی، وہ تو اس کے لیے تھی جس نے نافلہ پڑھنی تھی، تاکہ وہ اس وقت میں نافلہ پڑھنے، لیکن اس نافلہ اگر پڑھتا ہی نہیں ہے یا اس پر نافلہ مستحب بھی نہیں ہے تو فرماتے نہیں ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ وما تنزل، فرض کرو آپ اس جواب کو بھی قبول نہ کریں تو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان 2 قسم کی روایات پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ لا بد من ترحها، ان 2 قسم کی روایات کو ہمیں ترک کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، عمل نہیں کرنا ہوگا۔ کیوں؟ لمخالفتها لصریح القرآن الکریم، اس لیے کہ ایک تو قرآن کریم میں صراحت ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک یعنی زوال، یہ روایتیں اس کے واضح مخالف ہیں۔
وما ہوا ثابت بین الاصحاب، اور دوسرا اس لیے کہ ہمارے علماء میں بھی ضرور یہ بات ثابت ہے کہ نماز ظہرین کا وقت عین زوال سے شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک ذراع یا ایک قدم تک انتظار نہیں ہوتا۔ تو یہ ہو گیا ابتدا کے حوالے سے۔ دوسری بات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔